بعض دفعہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اور وہی وہ آگے چل کر زندگی میں اس کے پیش آتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اس کے پیش نہ آئے تو اس کی نسل میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور پیش آتا ہے، اولاد میں سے یا بہن بھائیوں میں سے، نسل کے کسی خاندان کے کسی شخص کے ساتھ وہ پیش ضرور آتا ہے۔ ایک عورت ہمیشہ ایک روٹی بنا کر باہر لٹکا دیا کرتی تھی، اس نیت سے کہ کوئی بھی بھوکا انسان، کوئی بھی ضرورت مند انسان اس کو لے جائے۔ وہ روز روٹی لٹکا کر دیکھتی تھی کہ اسے آخر لے کر کون جاتا ہے۔ تو اس روٹی کو لینے کے لیے ایک بزرگ بابا آتا تھا۔ جب وہ روٹی لٹکی دیکھتا، وہاں سے اتار کر ایک ہی الفاظ کہتا کہ جیسا جس نے کیا ہے اللہ کرے اس کے ساتھ ویسا ہی ہو۔ اب وہ عورت اس کے ان جملوں کو بڑا نیگیٹو لیتی تھی۔ وہ یہ سوچتی تھی کہ اللہ کی راہ میں مانگ رہا ہوں، یہ دے رہی ہے تو اللہ کرے اسی طرح اس کے ساتھ بھی ہو۔ جملے کا مطلب کچھ اور تھا، وہ سمجھ کچھ اور رہی تھی۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ شخص شکر ادا کرنے کی بجائے، دعائیں دینے کی بجائے جملہ یہ استعمال کر رہا ہے کہ جو میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے اللہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے۔ تو اس نے ایک دن سوچا کہ میں آج اس روٹی میں زہر ملا دیتی ہوں تاکہ یہ کھائے۔ یہ انتہا وہ دعا دے رہا ہے کہ جو ایسا کر رہا ہے اللہ کرے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ تو اس نے زہر ملا کر آٹا گوندھ کر روٹی بنا کے لٹکا دی۔ اب وہ دیکھنے لگی، دیکھتے ہی اس کے دل میں اچانک اللہ کی طرف سے خوف آیا، خیال آیا۔ تو اس نے وہ روٹی اتار کر توڑ پھوڑ کر کہیں دفنا دی اور نئی روٹی بنا کر جو بغیر زہر کی تھی وہاں لٹکا دی۔ اب وہ بابا آیا، اتاری اور وہی جملہ اس نے ادا کیا اور لے کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد گزری تو اس کا بیٹا بڑی بری حالت میں گھر میں دستک دی اور گھر کے اندر داخل ہوا۔ کہنے لگا امی جان، آج اللہ کی طرف سے پتہ نہیں مجھے اتنی بھوک لگی ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنی بھوک نہیں لگی۔ بھوک کی شدت سے میری جان جانے والی تھی۔ تو اللہ بھلا کرے ایک بزرگ بابا وہ روٹی کھاتا جا رہا تھا، تو میں نے اس سے تھوڑی سی روٹی مانگی تو یہ روٹی اس نے مجھے دی، تو میں نے کچھ کھائی ہے تو مجھے سہارا ملا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں روٹی نہ کھاؤں تو مر جاؤں گا۔ جب اس نے اس روٹی کو دیکھا تو یہ وہی بابا تھا جو روزانہ اس کی رکھی ہوئی روٹی اتار کے لے کے جاتا تھا۔ دوستو، سٹوری کے پیچھے مطلب یہ ہے کہ جیسا آپ کرتے ہیں ممکن ہے کہ وہ کل چل کے آپ کے ساتھ بھی ہو یا آپ کی نسل میں کسی کے ساتھ ہو۔ اگر وہ اس روٹی میں زہر ملا دیتی تو وہ بابا تو زہر سے مر ہی جاتا، لیکن شاید اس کا ساتھ وہ بیٹا بھی وہ روٹی کھا کے مر جاتا۔ لیکن اس کے درست وقت پہ درست فیصلے نے اس کو عقل آ گئی، اس کو احساس ہو گیا، اس کو شرمندگی ہو گئی اپنے کیے کی، تو اس نے وہ کردار بدل دیا، روٹی وہاں سے ہٹا دی، تو وہ ایک بہت بڑے قتل سے بھی بچ گئی اور اپنی بیٹے کی جان بھی بچا لی۔ تو ہم اپنی زندگی میں بہت سے کارنامے کام ایسے کرتے ہیں جو چل کے آگے ہماری نسل میں کسی نہ کسی کے ساتھ پیش ضرور آتے ہیں۔ فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندہ رہتے ہوئے، اپنے جیتے جی اس دنیا میں کیا کردار کر کے جانا ہے، تاکہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارا کردار پازیٹیو دنیا میں رہ جائے۔ ہمیں اگر کوئی یاد کرے تو الفاظ اس کے اچھے ہوں، زبان پہ اس کی ایک لہجہ سخت نہ ہو، اور دل میں اس کے ہمارے دنیا سے چلے جانے کا افسوس ہو، نہ کہ شکر کرے کہ جان چھوٹی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے طاقتور انسان گزرے ہیں، لیکن یاد دنیا اچھے الفاظوں میں اس کو کرتی ہے جو اچھا کردار کر کے جاتا ہے۔ جیسے انبیاؤں کی ہسٹریاں اٹھا کر پڑھو، صحابہ کی ہسٹریاں اٹھا کر پڑھو، صحابین کی ہسٹریاں اٹھا کر پڑھو، تابعین کی ہسٹریاں اٹھا کر پڑھو، بزرگوں، ولیوں، پیروں کی ہسٹریاں اٹھا کے پڑھو جو واقعی ہی پیر تھے، جو آج کل ڈونگی ہیں ان کی طرح نہیں، جن کے پاس اللہ کا دیا واقعی فیض تھا۔
ان کی ہسٹریاں اٹھا کر پڑھو تو آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں نیگیٹیفی کی طرف۔ شداد، فرعون، قارون اور نہ جانے اتنے کیسے بڑے بڑے، یزید، کتنے ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے طاقت والے، بڑے بڑے امیر، جن کی دولت، جن کے خزانوں کو کوئی حساب انسانوں کے پاس ہے ہی نہیں، وہ بھی گزرے ہیں۔ دنیا آج ان کو بھی یاد کرتی ہے، میں بھی یاد کرتا ہوں اپنی قصوں میں، اپنی سٹوریوں میں، اپنی کہانی میں۔ آپ بھی یقیناً سنتے ہوں گے، یاد کرتے ہوں گے، لوگوں کے منہ سے سنتے ہوں گے، خود سے پڑھتے ہوں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کو جہاں بھی پکارا جاتا ہے، جہاں بھی ان کا تذکرہ ذکر ہوتا ہے تو برائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی نیگیٹیفی کو لے کر باتیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے یہ ظلم کیا، انہوں نے وہ ظلم کیا۔ کوئی بھی ان کا ایک بھی کردار پازیٹیو سامنے رکھ کے بات نہیں کرتا۔ تو انسان کے اندر پازیٹیوی جب تک ہو، جب تک اس کے اندر سخاوت ہو، اس کے اندر انصاف ہو، تو اللہ اس کو کبھی نہیں پکڑتا۔ آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ فرعون اتنا سرکش ہو گیا ہے، تو یا اللہ تو اسے پکڑ کیوں نہیں کر رہا، اس کے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل کر رہا؟ تو اللہ رب العزت نے بہت ہی پیارا جواب دیا کہ ہے موسیٰ، میں اس کے اوپر اس وقت تک عذاب نہیں کر سکتا جب تک یہ سخی ہے۔ اس بدبخت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنی عوام، اپنی جو اس کی قوم ہے، اس کے اوپر انصاف کرتا ہے، ان کے اوپر سخی ہے، ان کے اوپر صدقہ خیرات کرتا ہے۔ اور سب دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ٹائم سپینڈ کرتا ہے، کھانا ان کے ساتھ کھاتا ہے۔ اور تیسری خوبی اس کی مجھے جو پسند ہے، یہ گھر سے دور جا کر پخامہ کرتا ہے، اپنے وجود کی اندر کی جو غلاظت نکالتا ہے نا، جو ہم کھاتے ہیں، وہ یہ پخامہ بڑے دور جا کے کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے یہ چیزیں ختم ہونا شروع ہو گئی، تو پھر اللہ نے اس کے اوپر عذاب